جی حیدر علی آتش 1764 میں پیدا ہوئے، یعنی 1764 ان کا تاریخ پیدائش ہے، اور 1846 یعنی 1846 جو ہے وہ ان کا تاریخ وفات ہے۔ ان کا پورا نام حیدر علی تھا اور تخلص آتش تھا۔ فیض آباد یہ لکھنؤ کا ایک شہر ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہندوستان کا ایک علاقہ ہے لکھنؤ، جہاں سے اردو ادب کا ایک خاص دبستان یا طریقہ تحریر جو ہے وہ منسوب ہے، اور اس کا ایک علاقہ ہے فیض آباد، جس میں حیدر علی آتش پیدا ہوئے۔ والد کا نام خواجہ علی بخش تھا۔ ان چیزوں کو آپ نے اپنی بک پہ انڈر لائن کرنا ہے۔ میں نے آپ کو کلاس میں بھی پڑھاتے ہوئے بتایا تھا، اس دن جب ہم نے منشی پریم چند کا تعارف پڑھا تھا کلاس میں، تو میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ آپ نے جن جن مین پوائنٹس پہ MCQs بنتے ہیں آپ کے اردو کے، وہ مصنف کے تعارف کا فرسٹ پیسیج اور لاسٹ پیسیج ہے، اور جو مڈ پیسیج ہے وہ تعارف ہے شاعر کا جو ہم تشریح کے آغاز میں لکھتے ہیں۔ یہ میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ تو یہ والا جو پیراگراف ہیں جس میں آپ کے یہ مین پوائنٹس ہیں، ان کے والد کا نام کیا تھا، وہ کس علاقے سے تھے، ان کا پیدائش کا سال کیا ہے، وفات کب ہوئی، یہ تمام باتیں دس ول بی دا پارٹ آف MCQs ان یور ایگزامس۔ آتش نے نواب مرزا تقی خان کی ملازمت اختیار کی، اور ان کے ساتھ ہی لکھنؤ گئے، اور شاعری میں وہ کس کے شاگرد تھے؟ مصحفی کے، یعنی یہ جو شیخ ہمدانی مصحفی ہیں، غلام احمد ہمدانی مصحفی کے تخلص سے یہ شاعری کرتے تھے، ان سے آتش نے شاعری سیکھی۔ آپ نے اپنے ہم عصر یعنی جو اپنے دور کے شاعر تھے، جو ان کے زمانے کے شاعر تھے، امام بخش ناسخ سے کئی ادبی مارکے کیے، یعنی ان کا ادبی طور پر ایک مارکہ کہتے ہیں جنگ، لڑائی، لیکن یہاں پہ یہ لڑائی نہیں سمجھی جائے گی جیسے آپ لوگ کلاس میں پڑھائی کے دوران ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں نمبر لینے کے لیے، پوزیشنز کے لیے، گریڈز کے لیے، اور یہ ہیلدی کمپٹیشن بہت اچھا ہونا چاہیے، اس سے پرفارمنسز جو ہیں وہ بہتر ہوتی ہیں۔ تو آپ لوگوں کی طرح بہت سے بندے، بہت سے لوگ ہر شعبے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں، اپنی کوالٹیز، اپنی ایبلٹیز اور اپنی کیپیبلٹیز کے اکارڈنگ ہر پروفیشن میں جو ہے وہ رقابت بھی ہوتی ہے، اور ادبی جو لٹریچر میں ان کا جو مقام تھا، وہ امام بخش ناسخ بھی بہت اچھے شاعر تھے، اور حیدر علی آتش بھی بہت اچھے شاعر تھے، لیکن دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ تھوڑا سا یہ تھا ایک مقابلہ کہ کس کی شاعری زیادہ بہتر ہے۔ تو وقت نے بتایا کہ حیدر علی آتش جو تھے وہ یہ مارکہ جیت گئے، کیونکہ آپ کی شاعری میں ایک خاص مزاج تھا، اور وہ تھا قلندرانہ مزاج، صوفیانہ، درویشانہ، اللہ کے تقرب اور اللہ کے محبت اور اللہ کے قرب میں لکھی گئی شاعری ان کی تھی۔ تو اس لیے کسی بھی وہ دربار سے تو وابستہ نہیں تھے، یعنی بہت سے لوگ جو ہیں وہ مختلف سلسلہ تصوف ہیں، قادریہ ہے، چشتیہ ہے، اور رضویہ ہے، اور بہت سے اور بھی سلسلہ تصوف ہے جن سے منسوب ہو جاتے ہیں، لیکن جب آپ اللہ اور اس کے رسول کے سلسلہ تصوف اور بیعت سے منسوب ہو جاتے ہیں تو پھر وہ کسی اور دربار سے منسلک یا وابستہ نہیں تھے حیدر علی آتش۔ تو آتش کی شاعری میں ایک خاص بات یہ تھی کہ ان کے ہاں عامیانہ اور سوکیانہ پن وہ نہیں تھا، وہ بالکل بھی دکھائی نہیں دیتا۔ اب یہ عامیانہ اور سوکیانہ، اس کو میں اگر آپ کے پاس آسان لفظوں میں آپ کو سمجھاؤں، اس کا مطلب ہے کوئی بھی اخلاق سے گری ہوئی بات، کوئی بھی گھٹیا اور معمولی بات، کوئی بھی فحاشی، عریانی، یا الفاظ کی حد تک بھی کچھ ایسے لفظ جن سے پڑھنے والے کو کچھ لاج آئے، شرم آئے، اور وہ محسوس کرے کہ یہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، یہ میں کس غیر معیاری کلام کو میں نے پکڑ لیا ہے۔ کیونکہ شاعری جو ہے وہ اردو تحریر کی ایک ایسی صنف ہے کہ اس میں بہت سے مواقع ایسے آتے ہیں کہ اگر آپ تھوڑا سا بھی لفظوں کے انتخاب میں دھیان سے اگر مطلب تھوڑا سا بھی اگر آپ بے پرواہی کرتے ہیں تو اس سے الفاظ معیار جو ان کا گر جاتا ہے۔ تو حیدر علی آتش کی شاعری میں یہ چیز تھی کہ ان کی شاعری کے الفاظ معیاری تھے، خوبصورت تھے، اخلاق سے گری کبھی کوئی بات نہیں کی تھی۔ اس وقت کے لکھنوی شعراء کے کلام میں جا بجا یہ بے حیائی نظر آتی تھی، لیکن آتش کے کلام میں جا بجا، جگہ جگہ، ہر بار، ہر شاعری میں۔ اس وقت لکھنؤ کا جو انداز تحریر تھا شاعری کرنے کا، اس میں زیادہ تر لوگ اسی طرح کا ٹھٹا اور غیر اخلاقی باتیں اور بے حیائی والے شعر لکھ کے ایک دوسرے سے داد لیتے تھے، اور تاکہ سب لوگ سن کے خوش ہوں۔ لیکن حیدر علی آتش اس لیے آج تک ان کا نام زندہ ہے کہ ان کے کلام میں ایسا کچھ بھی غیر اخلاقی نہیں تھا۔ آتش کے کلام میں کیا تھا؟ فقر تھا، غنا۔ فقر کہتے ہیں درویشی کو، تصوف کو، یہ فقیری سے ہے، یعنی اللہ کے رنگ میں رنگ جانا، اور غنا کہتے ہیں استغنا کا مطلب بے نیاز، دنیا داری، دنیا کی آسائشات، دنیا کی دکھاوے اور دنیا کی نمائشی زندگی سے بے نیاز ہو جانا۔ توکل کہتے ہیں اللہ پر بھروسہ کرنا۔ تصوف صوفیزم سے ہے، یہ بھی درویشی، اللہ کے ساتھ لو لگانا، اللہ کی محبت میں کلام لکھنا۔ اور دنیا کی بے ثباتی،
یعنی یہ دنیا تھوڑے وقت کے لیے ہے، جلدی ختم ہو جانے والی ہے، دیر پا نہیں ہے، عارضی ہے، یہ مستقل ٹھکانہ نہیں ہے۔ یہ ٹاپکس پڑھ رہے ہیں آپ کے حیدر علی آتش کی شاعری میں آپ کو ان کے کلام میں کون سے موضوعات ملتے تھے؟ قناعت پسندی، جس کو ہم کہتے ہیں جی کنٹینٹمنٹ، یعنی جتنا ملے اس پہ شکر کرنا اور زیادہ کی لالچ نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے جو عطا کیا اس پہ اللہ کا شکر ادا کریا، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے بہت سو سے اچھا بنایا۔ اگرچہ ہم سے اچھے بھی، ہم سے اوپر بھی لوگ ہوتے ہیں، دولت میں بھی، علم میں بھی، فقر میں بھی، حسن میں بھی، ہر چیز میں، لیکن آپ اپنی جگہ دیکھیں کہ اللہ نے آپ کو کیا عطا کیا اور اس میں آپ جو ہے وہ خدا کا شکر ادا کریں، تو اس کو ہم کہتے ہیں قناعت پسندی۔ درویشانہ رنگ تھا ان کی شاعری میں، اور اخلاقی مضامین جو ہیں وہ بکثرت دکھائی دیتے ہیں، یعنی ہماری مورل ویلیوز، کردار کی تشکیل میں جو نکات خاص طور پر اہم ہیں، ان پر حیدر علی آتش نے اپنے کلام میں جو ہے وہ خاص طور پر کام کیا، اور ان کی شاعری میں یہ آپ کو موضوعات ملتے ہیں کہ ان کی شاعری میں جگہ جگہ آپ کو اخلاقی تعمیر کے جو ہے وہ نکات ملیں گے۔ ان کی غزلوں میں تغزل ہے، رجائیت ہے، سادگی اور سلاست ہے، تشبیہات و استعارات ہیں، عمدہ ثنائے و بدائے، یہ رندانہ موضوعات اور آتش بیانے کی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ تغزل، غزل کہنے کا ایک خاص انداز، غزل کا ایک خاص طریقہ۔ رجائیت، امید، اچھے وقت کی آس، اچھے کام کی امید۔ سادگی و سلاست، سیدھے سیدھے الفاظ، تسلسل سے، آسان لفظوں میں، اور ایک کے بعد دوسرا لفظ، اس میں کوئی ٹھہراؤ نہیں، اس میں کوئی توڑ نہیں، اس میں کوئی وقفہ نہیں، اس میں کوئی لمبا سا خلا نہیں، لفظوں میں ٹوٹ پھوٹ نہیں ہو رہی، یعنی ایک کے بعد دوسرا لفظ فوراً سے آ رہا ہے، تو یہ ان کے کلام پر عبور تھا۔ تشبیہات اور استعارات، یہ ایک پوری گرامر کی ٹرم ہے جو میں آپ کو کلاس میں ڈیٹیل سے سمجھاؤں گی۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز سے ملا کے بات کرنا، جیسے آپ نے میر تقی میر کی غزل میں پڑھا تھا، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، تو شاعر اپنے محبوب کے ہونٹوں کو گلاب کی پنکھڑی سے تشبیہ دے رہا ہے۔ تشبیہ کہتے ہیں ایک چیز کو دوسرے سے ملانا، اور اس طرح ملانا کہ دونوں میں وہ چیز پائی جائے، نازکی بھی پھولوں جیسی ہو ہونٹوں کی، اور رنگت بھی گلابی ہو، تو اس کو پنکھڑی کو ہونٹوں سے ملایا گیا۔ تو استعارہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ اور عمدہ ثنائے بدائے، یعنی گرامر کے لحاظ سے خوبصورت چیزوں سے لکھنا، اور رندانہ موضوعات میں آتا ہے درویشی عنوانات۔ انہوں نے جتنی بھی شاعری کی وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں کی۔ ان کی شاعری میں زیادہ تصوف کا رنگ پایا جاتا ہے، اور دنیا داری کی محبت کی جھلک جو ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے۔ آتش بیانی، آتش کا لفظی مطلب ہے آگ، اور آتش بیانی کا مطلب ہوگا کہ جوش کے ساتھ کام کرنا۔ آگ آپ کے لفظوں میں ایک جذبہ تھا، ایک جوش تھا، ایک ولولہ تھا، اور دوسروں کو جگانا، دوسروں کے دلوں میں کوئی جذبہ جگانا، دلوں میں آگ لگانے والا جو تھا، یہ تمام خوبیاں ان کے کلام میں، یہ تمام خاصیتیں ان کے کلام میں پائی جاتی تھی۔ تو یہ تمام باتیں آپ نے دیکھنی ہے کہ آتش کی تصانیف یعنی کتابوں میں ان کی کلیات ہی اہم ہے۔ کلیات کہتے ہیں کلیہ مجموعہ، جس میں شاعر نے اپنی تمام شاعری کو ایک کتاب کی شکل دی ہوئی ہوتی ہے، تو اس کو ہم کلیات بولتے ہیں۔ اگر آپ آتش کی تصانیف یا کتاب پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کی کلیات میں مل جاتی ہے۔ تو آتش کا یہ چھوٹا سا تعارف آپ کے سامنے میں نے بتایا، اور آپ نے اپنی کتابوں سے اس کو مین پوائنٹس کو انڈر لائن کرنا ہے، یاد بھی کرنا ہے۔ جب آپ کی کل فزیکل کلاس ہوگی تو میں نے ان مین پوائنٹس کے آپ سے جو ہے وہ سوالات پوچھنے ہیں، اور جن جن کو یہ کویسچنز آئیں گے، آنسرز آئیں گے، اس کے بعد ہی ہم جو آگے ہے وہ شاعری جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے آتش کی، ٹھیک ہے۔